أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. سیرت انبیاء اور امام زمانہ کے حوالے سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. عزیزان گرامی، خدا شاد و آباد رکھے. جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں واقعاً قابل تحسین ہے. آپ حضرات امام الزمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد شیخ وحید خراسانی شہر مقدس قم کے عظیم عالم، عظیم مجتہد، عظیم فقیہ اپنے دروس میں فرماتے ہیں کہ فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام مجسمہ خاتم الانبیاء ہیں. وجود امام زمانہ وجود محمد مصطفیٰ ہے میرے ساتھ. اور خاتم الانبیاء کے بارے میں قرآن میں خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا.
جب فرزند زہرا ظہور فرمائیں گے تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئیں گے. اللہ اکبر. ہے توجہ؟ پریشان تو نہیں؟ اچھا تو تصور امام وقت کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں میرا ساتھ دیجیے گا. آج اسی طرح سنیے، میں خستہ بھی ہوں، آپ نے ساتھ دینا ہے. ان باتوں کو لوہے دل پر رقم کیجیے. میں پہلے دن یہ کہہ چکا کہ اس دور کا حق یہ ہے، واجب ہے کہ ہر خطیب منبر سے وقت کے امام کا تذکرہ کرے. ابھی ماشاءاللہ حیدری مل کے حیدری یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد. ایک دفعہ یہ ہمارے حیدر پھپھا کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے نقیب ہے کہ ہمارے حسیب صاحب کے والد گرامی، اکبر صاحب کے والد گرامی، ان بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت غور سے یہ قیمتی ترین جملے، ایک دو منٹ کی یہ تمہید، یہ جملے سنیے، لوہے دل پر رقم کیجیے. تصور بعض نادان اذہان کے کہ جن کے ذہن میں صرف غلط بات آتی ہے، جن کی عقلوں میں صرف غلط بات بیٹھتی ہے، نادان حضرات کے ذہنوں میں تصور یہ کہ جب مہدی آئیں گے تو تلوار ہوگی، ادھر مار ہوگی، ادھر دھاڑ ہوگی، ادھر جنگ ہوگی، ادھر خون بہے گا، ادھر خون بہے گا. تو بہتر ہے کہ نہ آئیں. اللہ بہتر ہے کہ نہ آئیں. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کر رہے، کہیں وہ مار دھاڑ میں ہم ہی نہ آ جائے. مہدی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرزند زہرا ہے عالمین کے لیے رحمت. ابھی بھی نہیں پہنچے شیخ وحید خراسانی کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ باغ دیکھا ہے، باغ میں باغبان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ باغ میں پھولوں کی پرورش کرتا ہے. اللہ باغ میں پھولوں کو پانی دیتا ہے اور ان پھولوں میں جو کانٹے ہوتے ہیں پھولوں کو کانٹوں سے دور کر دیتا ہے. مہدی ظہور فرما کے انسانیت کے باغ میں جو پھول ہوں گے ان کو پروان چڑھائیں گے، کانٹوں کو دور کر دیں گے. انسانیت کے باغ میں فرزند زہرا غریب زہرا ظہور فرما پھولوں کو. اب آپ کی مرضی، آپ اس باغ کا پھول بن جائیے. کیسے بنیں گے پھول کیسے بنیں گے؟ افضل اعمال امتی انتظار الفرج. خدا کی قسم ذمہ داری سے حدیث کی تشریح کرنے لگا ہوں. میری امت کے اعمال میں افضل ترین عمل نماز سے افضل، روزے سے افضل، زکوٰۃ سے افضل، حج سے افضل، خمس سے افضل، امر بالمعروف سے افضل کیا ہے؟ میرے مہدی کا انتظار. مہدی کا انتظار افضل ترین عمل. منتظر بنو، اپنے وجود کو سرشار کرو مودت قائم آل محمد سے، تو خود بخودی قائم کے چمن کا پھول بن جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ہے میرے ساتھ؟ اب روایت
عزیزان گرامی، 2 دن سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، خدا شاد و آباد، کچھ علمی باتیں اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں، نہیں اس پہ عزیزان گرامی، ہمارے علماء غیبت صغریٰ کے دور سے اپنے سینوں کے اندر یہ درد تھا ان کے کہ زیادہ سے زیادہ وقت کے امام کے لیے کام کیا جائے. ہے توجہ؟ چھٹے امام کے تو میں نے کہا علمی بات ہے، اس پہ آپ نے نعرہ نہیں لگانا، اس کو بعد میں گھر میں بیٹھ کے لکھ لیجئے گا. اس طرح بھی شاکری کو سنیے، اس طرح بھی سنیے، یہ قیمتی باتیں ہیں. چھٹے امام کے دور میں وہ اصحاب آتے تھے، زرارہ ابن اعیان، ابان ابن تغلب، بریر، فلاں سارے آتے تھے، بکر ابن حمران، بڑے بڑے کیا اصحاب تھے خدا کی قسم. جس توحید کی یونیورسٹی کی بنیاد کربلا میں حسین ابن علی نے رکھی تھی، اس کو پروان چڑھایا جعفر صادق نے. چھٹے امام منبر میں بیٹھ کے عقائد، توحید، نبوت، امامت، جو باتیں بیان کرنا شروع کرتے تھے، اصحاب لکھ لیتے تھے. آپس میں یہ ساری روایتیں مکس تھی، بہت قیمتی مطالب. مجھے معلوم ہے ممبر سے آپ ایسی باتیں نہیں سنتے، لیکن اب جب نجف سے عالم بلایا ہے تو یہ باتیں تحمل کیجیے. سب آپس میں مکس مخلوط. شیخ یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ، یہ جو ساری باتیں چھٹے امام کی تھی، ان کو کہا جاتا ہے اصول 400، 400 اصول، توحید، نبوت، امامت، قیامت. یہ حوضے کی باتیں ہیں، باقر بھائی میں یہاں بیان کر رہا ہوں. حوضے نجف کی باتیں ہیں، جعفر طیارہ بیان کر رہا ہوں. 20 سال شاگردوں نے چھٹے امام کی خدمت میں امام کے شاگرد جن کو لکھ لیا کرتے تھے. شیخ یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ زندگی کے 20 سال لگا کر آپس میں مخلوط تھی. شیخ یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے 20 سال لگا کر اصول کو الگ کیا، فروع کو الگ کیا. اصول کافی، فروع کافی. امام زمانہ کے حوالے سے غیبت صغریٰ کے دور میں شروع میں جو کتابیں لکھی گئی، شیخ ابی زینب ابن ابراہیم نعمانی، غیبت نعمانی. اصول کافی کے اندر کتاب حجت میں شیخ یعقوب کلینی نے پورا باب قائم کیا جس میں امام زمانہ کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں. خدا کی قسم وہ ہستی کے تشیع پہ قیامت تک جس کا احسان رہے گا. 200 سے زیادہ کتابیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے لکھی. شیخ صدوق، امام کی دعا سے پیدا ہونے والا، اللہ، امام کے حکم سے امام زمانہ کے کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے وقت کے امام کا دیدار ہوا. اللہ اکبر. وقت امام نے، خدا ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ وقت امام اپنی آغوش میں لے. وقت امام نے سینے سے لگایا، کہا صدوق ہمارے لیے کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا لکھنا آپ کے لیے، اٹھنا آپ کے لیے، بیٹھنا آپ کے لیے. کہا کہ صدوق ایک ایسی کتاب لکھو، بلکہ اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، ایک ایسی کتاب لکھو ہمارے چاہنے والوں کے لیے جو جعفر طیار میں رہتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسی کتاب لکھو کہ جس کے اندر گزشتہ انبیاء کی غیبتوں کا تذکرہ ہو. آدم کی غیبت، نوح کی غیبت، یوسف کی غیبت، ابراہیم کی غیبت، اسماعیل کی غیبت، موسیٰ کی غیبت، عیسیٰ کی غیبت. ملاقات امام کے بعد شیخ صدوق نے کتاب لکھی کمال الدین و تمام النعمہ، اکمال الدین و تمام النعمہ. تو یہ 3 کتابیں بالکل غیبت صغریٰ کے دور میں، غیبت نعمانی،
کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق اور کافی کے اندر جو باب قائم کیا شیخ یعقوب کلینی، ان باتوں کو لکھ لیجئے گا۔ غیبت صغریٰ کے دور میں 70 سالہ دور ہے غیبت صغریٰ کا، 4 خاص نائب ہیں امام زمانہ کے، یہاں تک ہے میرے ساتھ۔ اب سنیے غیبت نعمانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اِنَّا فِي الْقَائِمِ سُنَّةٌ مِّن 7 انبیاء، قائم کے اندر 7 اولو العزم پیغمبروں کی سنت پائی جاتی ہے۔ سنت من آدم وسنت من نوح وسنت من ابراہیم وسنت من موسیٰ وسنت من عیسیٰ وسنت من ایوب وسنت من محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قائم کے اندر ہمارے جو قائم ظہور کریں گے، قائم کے اندر 7 اولو العزم پیغمبروں کی سنت پائی جاتی ہے، خصلت پائی جاتی ہے۔ فرزند زہرا میں کون سے؟ پہلے آدم کی صفت امام زمانہ میں پائی جاتی ہے، نوح کی صفت امام زمانہ میں پائی جاتی ہے، ابراہیم کی صفت امام زمانہ میں پائی جاتی ہے، موسیٰ و عیسیٰ و ایوب و محمد مصطفیٰ کی صفت امام زمانہ میں پائی جاتی ہے۔ اما آدم اور نوح فطول العمر، ان کی عمر کا طولانی ہونا، ان کی عمر کا طولانی ہونا مہدی میں پایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا ابراہیم فَخِفَاءُ الْوَلَادَةِ وَاعْتِزَالُ النَّاسِ، ابراہیم کی صفت مہدی میں یہ پائی جاتی ہے، ابراہیم کی ولادت بھی مخفی تھی، مہدی کی ولادت بھی مخفی ہے۔ ابراہیم کی ولادت بھی مہدی کی ولادت۔ وَأَمَّا مُوسَىٰ فَالْغَيْبَةُ وَالْخَوْفُ، موسیٰ کی ولادت، موسیٰ کی جو صفت ہے مہدی کے اندر، وہ موسیٰ کی غیبت اور اس دور کا خوف، توجہ، مہدی کی بھی غیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایوب کی صفت جو مہدی کے اندر پائی جاتی ہے، وَأَمَّا الْأَيُّوبُ فَالْفَرَجُ بَعْدَ الْبَلْوَىٰ، اللہ اکبر۔ ایوب کی صفت مہدی کے اندر یہ ہے کہ فرج ہوگا ایک لمبی مصیبت اور بلاؤں کے عرصے کے گزرنے کے بعد، آ کر زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا، تمام ظلم بچاؤ جیسے ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ آخری سنیں گے، وَأَمَّا مُحَمَّدْ فَالْخُرُوجُ بِالسَّيْفِ، اما محمد مصطفیٰ کی صفت مہدی کے اندر جو دیکھنی ہے تو سنو کہ جس طرح محمد مصطفیٰ تلوار کے ذریعے نکلے تھے، ویسے ہی فرزند زہرا آخری دور میں ذوالفقار حیدری کو لے کے خروج کرے گا۔ حیدر کی ذوالفقار ہے میرے ساتھ، پریشان تو نہیں ہے؟ آدم کی صفات مہدی کے اندر پائی جائے۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم یہ موضوع آپ مجھے سنتے ہیں 1 گھنٹہ، لیکن غریب زہرا میرے ایک جملے کا ضامن ہے۔ اس چند منٹ یا چند دقائق کی گفتگو کے لیے بزرگ دعا دیں گے۔ پورے سال کی محنت سے خون جگر لے کے آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر، مجھے اندازہ ہے کہ موضوع کم پڑا جاتا ہے، اپنا مزاج بنائیے، اللہ مزاج بنائیے۔ جس طرح آپ کو علی کے فضائل سننے کی عادت ہے، ویسے ہی اپنے آپ آج کے دور میں مہدوی بنائیے۔ آدم کے بارے میں قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس میرے ساتھ دینا، سلامت رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ نشان آیت 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تعلمون۔ خدا نے بزم ملائکہ میں
بہت غور سے خدا رہا میرے ان جملوں کی قدر کیجئے گا. خدا نے بزم ملائکہ میں اعلان کیا اے ملائکہ انی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. نہیں کر رہے تھا سورہ بقرہ نشان آیت 30. میں رب الارباب قادر مطلق زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. کیا کہا خدا نے؟ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. رہتی قیامت کے لیے خدا نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو زمین میں خلیفہ بنانے کا کام فقط مجھے رب الارباب کا ہے. میاں چچا پروردگار کا ہے. تو آپ کیوں کر رہے ہیں کام اس کا؟ اللہ میں زمین میں میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. ہے میرے ساتھ؟ نہیں سنیے گا بہت غور سے. خدا کی قسم چھٹے امام سے روایت ہے قرآن کی آیت سے آدم اللہ کا پہلا خلیفہ. ملائکہ کے بزم میں اعلان خلافت ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ملائکہ کے بزم میں اعلان خلافت ہو رہا ہے. پہلا خلیفہ. چھٹے امام فرماتے ہیں خدا نے جب کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس جملے کے بعد خدا نے 700 سال کے بعد آدم کو بنایا. نہیں کر رہے تھے. لیکن جب کہا نا ملائکہ کو کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، سب پر واجب ہو گیا کہ اس خلیفہ پر اعتقاد رکھیں. اللہ وجود سے پہلے خدا قیامت کو سمجھا رہا ہے. نہیں کر رہا تھا. وجود خلیفہ سے پہلے خلیفہ کو غائب رکھ رہا ہے. کیوں؟ میرا پہلا بھی غائب ہے، میرا آخری بھی غائب ہے. آخری بھی بولی میرے ساتھ غائب ہو گیا. آخری بھی. اب یہ مطلب بہت سارے نئے چہرے ہیں، میں اکثر بیان کرتا ہوں. کیا کہا خدا نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سیرت انبیاء امام زمانہ. آج آدم سنیے اور جو خدا شاد و آباد رکھے میرا جس انداز میں ساتھ دے رہے ہیں اس کی جزا وقت کا امام آپ کو دے گا. عزیزان گرامی خدا کی قسم پورے قرآن میں 6232 آیتیں 45 آیتیں 6666 جو بھی قول ہے وہ آپ جا کے کیلکولیٹ کیجئے گا. کچھ کام آپ بھی کریں. ایسر بھائی خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. قرآن کی 6666 آیتوں میں کلمہ خلیفہ کا جو لفظ ہے خلیفہ بھئی ہے نا یہاں پہ بڑے کہتے ہیں مولانا ہر کوئی خلیفہ بنا بیٹھا ہے. خلیفہ کے لفظ سے تو آپ واقف ہے نا. مولانا جس کو دیکھو خلیفہ بن بیٹھا ہے. زہب میں ایسا ہی ہے نا. خلیفہ پورے قرآن میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے. نہیں کر رہے تھے. پورے قرآن کریم میں کلمہ خلیفہ فقط 2 مرتبہ آیا ہے. ایک سورہ بقرہ جب آدم کی خلقت سے پہلے خدا کا اعلان کر رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. دوسرا سورہ سعد نشان آیت 26 یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. نہیں کر رہا. اگر یہ مطلب پہنچ گیا پورے 10 دن کا حق خدا کی قسم آج کے دن ادا ہو جائے گا. سورہ بقرہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. سورہ سعد میں انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. سورہ بقرہ میں خدا کہہ رہے ہیں میں زمین میں پہلے زمین پھر خلیفہ. سورہ سعد میں پہلے خلیفہ پھر زمین. سورہ بقرہ میں پہلے زمین پھر خلیفہ. سورہ سعد میں پہلے خلیفہ پھر زمین. خدا رہتی قیامت
کی خلقت سے پہلے خلیفہ بنا رہا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، زمین جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آیت پڑھوں، پریشان تو نہیں ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَانٍ، ہر چیز، سورہ رحمان قرآن کی دلہن، ہر چیز کو فنا آ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ منبر کوفہ پہ قالی ہے، انا وجہ اللہ، میں اللہ کا چہرہ، ہر چیز کو فنا آ جائے گا، ہر چیز کو فنا آ جائے گا۔ میرا اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہر چیز کو فنا آ جائے گی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ منبر کوفہ ہے، امیر عالم ہے، انا وجہ اللہ، میں اللہ کا چہرہ ہوں۔ کیا کہا ملائکہ کے بزم میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ سورہ صاد میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں، یاد رکھیے 2 دفعہ، زمین کی خلقت سے پہلے خلیفہ، زمین کو فنا آ جائے خلیفہ باقی رہے، زمین کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے اپنے مہدی کو نہ رکھے؟ اللہ اچھا کیا کہا ملائکہ سے جب کہا تو ملائکہ نے کہا قالوا بار الہ، تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو من یفسد فیہا، جو زمین میں جا کر ایک دوسرے کا قتل کرے گا، ٹارگٹ کلنگ کرے گا، میراث پہ لڑے گا، گاڑیوں پہ لڑے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ خدا نے کیا کہا ملائکہ کو؟ قالا انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو جو میں جانتا ہوں۔ نہیں آپ نے شاید توجہ نہیں کی، ملائکہ نے کیا کہا؟ تو اس کو بنا رہا ہے جو فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ اچھا ابھی تو آدم آئے نہیں، نہ ابھی ہوا آئی، نہ آدم کی وائف، نہ آدم کی لائف، ملائکہ کو پتہ چل گیا، ملائکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی نسل فساد کرے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس آیت میں صاف ظاہر ہے کہ ملائکہ کے پاس غیب کا علم تھا۔ میاں ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا یہ ملائکہ جھولا جھلاتے ہیں، اللہ جن کا یہ جھولا جھلاتے ہیں، خداوند کریم نے کہا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خدا کی قسم شیعہ سنی علماء کا نظریہ ہے متفق علیہ، نقیب آپ دعا فرمائیں گے میرے، سب کا نظریہ ہے کہ ملائکہ ہے معصوم، سنی شیعہ، ملائکہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ملائکہ ہے معصوم۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی خدا خلافت کے معاملے میں معصوم کے مشورے کو قبول نہیں کر رہا۔ کیسے ہو سکتا ہے جو خدا معصوم کے مشورے کو قبول نہ کر رہا ہو وہ غیر معصوم کو اپنا خلیفہ بنا دے؟ غیر معصوم کو اپنا خلیفہ بنا دے۔ سلامت رہیے، اب اس طرح سن رہے ہیں تو جانتے ہیں خدا نے جب اعلان کیا سارے ملائکہ تسلیم ہو گئے، ایسا ہی ہے۔ سورہ صاد بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اے ملائکہ جب میں آدم کے پتلے کو وَإِذَا جب آدم کا پتلا بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور جب آدم کے پتلے میں روح کو پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جائیں نہیں کرتے یعنی جب تک پتلا ہے سجدہ نہیں ہوگا جب تک پتلے میں میری روح نہ آ جائے نہیں کرے جب تک آدم کے پتلے میں روح نہ آ جائے تو عزیزوں سمجھ آیا جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی روح ہوتی ہے اب سمجھ آیا کہ علی نے کیوں کہا تھا انا عین اللہ عزل اللہ وجہ اللہ حیدر 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 حیدری آدم کہتے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ماشاءاللہ حیدری اللہم صلی علی شیخ صدوق نے خدا رحمت نازل کرے شیخ صدوق پر صدوق المحدثین محدثین میں سب سے سچا محدث صدوق لقب دیا تھا وقت کے امام نے اللہ اکبر عیون اخبار الرضا میں عجیب روایت کو نقل فرمایا ہے سنیں گے روایت کہا کہ اللہ اکبر عجیب ہے خدا کی قسم کہا کہ بیعت الناس فی یوم الغدیر غدیر کے دن امت مسلمہ کی علی سے بیعت عرش بری پر آسمان پر جیسے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تھا ویسے ہی نہیں کرتا غدیر کے دن علی کی بیعت عرش بری پر بس میں ملائکہ میں آدم کے سجدے کی مانند تھی جس نے سجدہ کیا ملائکہ میں سے ہو گیا جس نے انکار کیا ابلیس بن گیا اللہ اللہ جس نے انکار کیا ابلیس سے ملعون بن گیا علی کی بیعت یا علی کی بیعت غدیر کے دن جو بیعت کرنے والے تھے خدا نے ملک بنا دیا جو انکار کرنے والے تھے قیامت تک کی طرح ملعون بنا دیا دیکھیں نا کتنی کوششیں کی جاتی ہیں کہ فلاں کو کچھ مت کہا جائے فلاں کو کچھ مت کہا جائے فلاں کو کچھ مت کہا جائے فرش زمین پر علی کے ماننے والے لعنت کرتے ہیں عرش بری پر اللہ کے ملائکہ لعنت کرتے ہیں بس گرامی آدم کی دو سنتیں مہدی کے اندر ہے ایک آدم کی غیبت جب کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ اس جملے سے لے کر خلقت آدم تک آدم تو تھے ہی نہیں وجود ہی نہیں تھا خدا نے غائب رکھا اور دوسرا آدم کی طول عمر کیا ہے طولانی ہے فرزند زہرا کی عمر اتنی طویل ہے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا کہ چاہنے والے شک میں پڑ جائیں گے اللہ اکبر
ایسے ہی نہیں کہا تھا نبی نے کہ آخری دور میں دین کو محفوظ رکھنا ایسے ہی ہوگا جیسے دہکتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ پہ رکھنا. کہا جو میرے مہدی کا انکار کرے ایسا ہی ہے. ختم ہے. من انکر المہدی منی, جو میرے مہدی کا انکار کرے ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے سارے انبیاء کی نبوت کو قبول کر لیا ہو, مجھ محمد کی نبوت کا انکار کر دیا ہو. ایسے ہی ہے کہ میری نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا. منکر مہدی منکر النبی بھی ہوتا ہے, اللہ منکر اللہ بھی ہوتا ہے. بیزان گرامی, زیارت ناحیہ میں ناحیہ مقدسہ معتبر زیارت, خدا کی قسم عجیب ہے یہ زیارت. زیارت ناحیہ کا ایک جملہ پیش کروں, آمادہ ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی. عزیزان گرامی, میں نے کل بھی بیان کیا کہ خدا را ضروری نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ امام کو دیکھا ہو, اپنے وجود میں اس طرح محبت امام کو اجاگر کیجئے کہ ادھر مہدی کا نام آئے, آنکھوں سے آنسو آ جائے. بعض علماء سے میں نے سنا, بعض علماء سے خطباء سے کہتے ہیں کہ زمانے کا امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے. فرزند زہرا امام حسین سے زیادہ کیوں؟ کہ حسین کے ساتھ عباس جیسا بھائی تھا, حسین کے ساتھ کربلا میں علی اکبر جیسا نوجوان تھا. 1200 سال سے غریب زہرا تک تنہا ہے, اس انتظار میں ہے کہ کب حکم پروردگار ہو, ظہور کرے, اپنے شیعوں کو اپنے سینے سے لگا سکے. زیارت ناحیہ کا ایک جملہ سنیے, صداؤں کو بلند کیجئے گا. دیکھیں اب رونے کے دن ہیں, کچھ دن باقی بچے ہیں. 7 محرم میں 7 کو پانی بند ہوا تھا نا, اور خدای قسم کچھ دن باقی رہ گئے حسین کے ذبح ہونے میں, علی اکبر کے ذبح ہونے میں, قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہونے میں. زمانے کے امام نے زیارت ناحیہ میں ایک سلام بھیجا ہے, سنیں گے سلام؟ السلام علی قتیل العبرات. سلام ہو اس پر کہ جس کو رولا رولا کے مارا گیا. نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا. سلام ہو اس پر کہ جس کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. کبھی عباس کے شانے اٹھاتے ہوئے تڑپا, کبھی قاسم کے ٹکڑے سمیٹے ہوئے تڑپا, کبھی آن و محمد کے لاشوں پہ تڑپا, کبھی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا مانگتے ہوئے تڑپا ہے غریب زہرا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. عزادارو, جب کوفہ والوں نے حسین کو خطوط لکھے کہ اے فرزند زہرا, ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے بیتاب ہیں, اے فرزند زہرا ہمارے دل کے چین, آ جائیے کوفے کی طرف. حسین ابن علی نے یہ خطوط وصول کیے اور پھر کہا انی ابعث الیکم, میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو اخی, کہ جو میرا بھائی ہے,
میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے، میری صورت میں تمہاری طرف آ رہا۔ کون ہے مسلم؟ کہ جس پر زمانے کے امام نے سلام بھیجا، زیارت ناحیہ میں سلام ہو مسلم پر اور مسلم کے 2 بچوں پر۔ عزاداروں میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، مصائب نام ہے احساس کا۔ ایسے نہیں، ویسے گریہ کیجئے جیسے امام معصوم چاہتا ہے، اس طرح گریہ کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں مسلم صورت حسین بن کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ سے جب رخصت ہو رہے نا، تو اب لکھا مورخین میں کہ حسین نے مسلم کو سینے سے لگایا، اور عزاداروں حسین نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ خدا کی قسم غش طاری ہو گیا۔ مسلم نے اتنا گریہ کیا کہ غش طاری ہو گیا۔ دونوں جانتے تھے کہ اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ مسلم صورت حسین بن کر نکلے۔ کوفہ میں نے ختم کیا، سادات بیٹھے ہیں، انتہائی آرام سے چند جملے سنیے، زحمت تمام۔ مسلم صورت حسین بن کر نکلے کوفہ کی طرف۔ کوفہ پہنچے، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد زمانے نے ستم یہ کیا کہ وہ 18,000 کے جنہوں نے بیعت کی تھی اس طرح الگ ہوئے کہ مغرب کی نماز کے بعد جب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 18,000 میں سے صرف 10 لوگ باقی بچے تھے۔ اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں ان 10 میں سے بھی ایک نے کہا کہ مسلم دیکھ، اب کوفہ میں کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ جملہ سنیں گے، کوئی غریب الوطن ہو جس کو لوگوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہو، وفا کا وعدہ کیا ہو، ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہو، کہا کہ مسلم دیکھ سب جا چکے ہیں اور مسلم ہم بھی جا رہے ہیں، تو مسجد کا دروازہ بند کر کے چلے جا۔ عقیل کلام۔ کوفہ میں رات کی تاریکی میں تک و تنہا مسلم، کوفہ کی تاریک گلیاں ہیں، کبھی ایک گلی میں مسلم جاتا ہے، کبھی دوسری گلی میں، تھک ہار کے ایک ضعیفہ کے گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ ضعیفہ ہے، علی کے چاہنے والی ہے، حسین سے محبت کرنے والی ہے۔ گھر سے باہر نکلی اور کہا، اے شخص تو کون ہے؟ کیا تجھے کوفہ کے حالات کا علم نہیں؟ اچھا عزاداروں، خدا کی قسم، مسلم کے جب مقتل کو پڑھا جائے تو ایک چیز کا تذکرہ بار بار ملتا ہے، اور وہ ہے مسلم کی پیاس کا تذکرہ۔ مسلم نے اشارے سے پانی مانگا، کہا کیا پانی مل سکتا ہے؟ علی کی چاہنے والی ہے، دوڑتے ہوئے کوزے میں پانی لا کے دیا، مسلم نے پانی پیا، کہا اے شخص تو جو کوئی بھی ہے، اس طرح تیرا میرے گھر کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کوفہ کے حالات خراب ہیں۔ مسلم نے یہ سنا، جواب نہیں دیا، سر کو جھکا دیا۔ یہ ضعیفہ گھر کے اندر گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی اور کہا، اے شخص کیا تو نے میری بات کو نہیں سنا؟ دیکھ تیرا اس طرح بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مسلم نے یہ سنا تب کر کہا، ارے وہ کہاں جائے جو شہر میں غریب ہو، بے یار و مددگار ہو، جس کا کوئی آسرا نہ ہو۔ جب نے پوچھا تو کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن علی، حسین کا بھیجا ہوا۔
اللہ اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، ہاں 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 چہروں کو پیٹتے ہوئے. کب مولا آپ حسین کے بھیجے ہوئے؟ میرے مولا آئیے میں آپ کی قریب. گھر کے اندر لے کر آئے، مسلم کو طعام پیش کیا. ارباب مقاتل نے لکھا کہ مسلم نے طعام کو ہاتھ نہیں لگایا، رات بھر بھوک کے عالم میں گزاری. کیوں؟ عزادارو خدا کی قسم مسلم کو ایک ہی بات کا غم تھا کہ میں نے مدینہ سے حسین کو بلایا ہے، میرے خط پر غریب زہرا آ رہا ہے. ساری رات یہ سوچتے گزاری کہ کس طرح اپنے مولا کو کوفہ آنے سے روکوں. صبح کا سورج طلوع ہوا. اس سوعا کے فرزند نے بلال نام ہے اس ملعون کا. ماں نے کہا تھا بیٹا کسی کو نہ بتانا. پتا چلا مسلم گھر میں ہے. دوڑتا ہوا گیا ابن زیاد کے دربار. کہا امیر انعام چاہیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا مسلم میرے گھر میں ہے. خدا کی لعنت ہو محمد ابن اشعث. ابن زیاد نے سنا اس ملعون کی سپہ سالاری میں 70 آدمیوں کو طوعا کے گھر کے قریب بھیجا، طوعا کے گھر کی طرف بھیجا. 70 آدمیوں کے لشکر کو لے کر آیا. مسلم نے باہر سے شمشیروں کی، گھوڑوں کی، ٹاپوں کی صدائیں سنی. صداؤں کو سنا، اپنے آپ کو آمادہ کیا، زرہ پہنی، تلوار نیام میں رکھی. ضعیفہ نے کہا کہ مولا آپ گھر ہی میں رہیے. مولا میں باہر جاتی ہوں. بنی ہاشم کا جلال چہرے پر آ گیا. کہا کہ آپ کیسے مسلم کے ہوتے ہوئے گھر سے باہر جا سکتی ہیں؟ مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا. عزادارو خدا کی قسم مسلم گھر سے باہر آئے. ارباب مقاتل نے لکھا کہ عقیل کے لال نے وہ جنگ کی کہ پہلے حملے میں 70 میں سے 40 کو وصف جہنم کیا. ایک ملعون ہے، اس کا نام ہے بکر ابن حمر. اس ملعون نے بکر ابن حمران نے اپنی تلوار سے مسلم کے لبھائے مبارک پر وار کیا. عزادارو لبھائے مبارک زخمی ہوئے. اب عالم یہ ہے کہ مسلم کو گھیر کر کوفہ کے کوچوں میں لایا گیا. دائیں طرف کبھی مسلم حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کر کے لشکر کو پیچھے کرتے ہیں. جب اس ملعون محمد نے دیکھا کہ مسلم کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے، ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ 500 کا لشکر بھیجا جائے. ابن زیاد نے کہا میں نے تجھے ایک کو مارنے کے لیے بھیجا ہے، تو 500 کو بلا رہا ہے. لکھا کہ ابن زیاد یہ کوفہ کا کوئی دکاندار نہیں ہے، یہ عقیل کا بیٹا مسلم ابن عقیل ہے. عزادارو گلی میں دونوں طرف سے مسلم کو گھیرا گیا. کبھی دائیں طرف مسلم حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں. اتنے میں وہ کہ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا اپنے گھر کی چھتوں سے آگ کے کوئلے مسلم کے سر پر پھینکنے شروع کیے، پتھر مسلم کے سر پر مارنے شروع کیے. عزاداروں کچھ پتھر پیشانی پر لگے، آگ امامے پر آ کر گری. مسلم نے جب یہ دیکھا بلک کے گریا شروع کیا. ماتم کرتے ہوئے سنا بلک کر گریا شروع کیا. شاید یاد کیا ہوگا بازار شام، ارے میرے اوپر آگ پھینکی جا رہی ہے، میرے ساتھ مائیں دینے رہی ہے. بازار شام ہوگا. سید سجاد ماتم 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 سلام علیکم. سید سجاد ہوگے، پھوپھیاں ہوگی، زینب و کلثوم ہوگی.
اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں مسلم کو وعدہ دیا گیا، اے مسلم ہم تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ خدا کی قسم زخموں سے چور مسلم نے جب یہ سنا تو کہا تمہارا وعدہ ہے؟ کہا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اس محمد ابن اشعث ملعون نے کہا ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں کوئی صدمہ نہیں پہنچائیں گے۔ مسلم نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھا تھا۔ عزاداروں عقیل کے لال کو پشت سے آ کے دو ملعونوں نے زمین پر اس طریقے سے پھینکا کہ مسلم کی بینی شگاف ہو گئی، بینی مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ عزاداروں مسلم کو رسیوں میں جکڑ کر لے کر گئے دار الامارہ کی طرف۔ جملہ سنیے، آخری جملے زحمت تمام۔ مسلم کو لے کر گئے دار الامارہ کی طرف۔ دار الامارہ کے باہر کوزوں میں پانی تھا۔ زخمی مسلم کی نگاہ جب پانی پر پڑی، عزاداروں اشارہ کر کے مسلم نے پانی مانگا ہے۔ ایک ملعون آگے بڑھا، کوزہ مسلم کو دکھایا، زمین پر پھینک دیا۔ دار الامارہ کے اندر لایا گیا۔ ایک ملعون نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو۔ جملہ سنیں گے، جنہوں نے ابھی تک گریہ نہیں کیا صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ مسلم کا خدا کی قسم جملہ سنیے، جانتے ہیں مسلم نے کیا کہا؟ کہا مالی امیر للحسین، حسین کے علاوہ مسلم کا کوئی امیر نہیں، کوئی امام نہیں۔ ابن زیاد ملعون نے کہا مسلم کوئی آخری وصیت؟ کہا کہ میری کچھ وصیتیں ہیں جو میں عمر ابن سعد سے کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن سعد کو بلایا، دربار کے کونے میں لے گئے، کہا دیکھ عمر ابن سعد تیرے اور میرے درمیان ایک رشتہ داری ہے، دیکھ میں تجھے کچھ وصیتیں کر رہا ہوں۔ اے عمر ابن سعد، میں جب آ رہا تھا تو 700 درہم میرا قرضہ تھا، جب یہ لوگ مجھے مار دیں میری زرہ تلوار بیچ کر میرا یہ قرضہ ادا کر دینا، اور اے عمر ابن سعد کسی طریقے سے فرزند زہرا تک یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ کوفے کی طرف نہ آئے، کوفہ میں اب کوئی حسین کے ساتھ دینے والا نہیں رہا ہے۔ تیسری وصیت سنیں گے، اور اے عمر ابن سعد، عمر ابن سعد جب یہ مجھے مار دے تو عمر ابن سعد میرے لاشے کو دفنا دینا، میرے بدن کو خاک کے سپرد کر دینا۔ یہ 3 وصیتیں کی۔ واپس آئے ابن زیاد کی طرف، آخری مرتبہ دوبارہ مسلم نے طلب آب کیا، کہا کیا مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ کوزے میں پانی کو لایا گیا، مسلم نے ہاتھ میں لیا، پانی پینا چاہتے ہیں کہ دہن مبارک سے خون پانی میں گرا۔ مسلم نے پانی بھیج دیا، دوبارہ پانی لایا گیا، دوبارہ خون گر۔ 3 دفعہ مسلم نے پانی مانگا، مسلم کو پانی دیا گیا، مسلم پانی پینا چاہتے ہیں، خون کے گرنے کی وجہ سے مسلم پانی نہ پی سکے، چھوڑ دیا۔ کہ شاید مصلحت پروردگار یہی ہے کہ میں پیاسا رہوں۔ میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مسلم یہ تیری قسمت ہے کہ تو پانی مانگ رہا ہے، تجھے 3 دفعہ پانی دیا گیا۔ ارے کربلا ہوگی، غریب زہرا ایک گھونٹ پانی مانگتا رہے گا، ارے کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں مسلم کو دار الامارہ سے گرایا گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا جب زمین پر آئے ہیں مسلم کے بدن کی
ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ کربلا کے کچھ شہید ایسے ہیں کہ جن میں عجیب شباہتیں ہیں۔ عقیل کے مسلم کا بدن بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا، چکنا چور ہوا۔ غریب زہرا حسین کا بدن بھی اثر آشور، ارے روڑوں میں باوان۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملے ختم کیا میں عزادار، اور راستے میں آخری جملے راستے میں حسین ابن علی تک جب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی، عزاداروں جب خبر پہنچی نا، عالم یہ ہے کہ حسین دھاڑے مار مار کر گریہ کرنے لگے۔ حسین کے گریہ کے سبب پر زینب و ام کلثوم گریہ کرنے لگے، اور حسین نے گریہ کرتے کرتے ایک دفعہ حمیدہ بنت مسلم کو بلایا۔ مسلم کی بیٹی آئی، حسین نے اپنے زانو پر بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، دو گھنٹے منگوائے، حمیدہ کے کانوں میں ڈالے۔ حمیدہ نے کہا ارے ماں چچا جان ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کو۔ یہ منظر حسین کی سکینہ اور پھر شام غریبہ، ارے کانوں کے دماغے کانوں سے بڑھے۔ ہائے حسین، ہائے غریب، شام غریبہ، حسین کی یتیمہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا، پیار کرے گا، دست شفقت پھیرے گا کہ اتنے میں ایک ظالم نے اس طرح درہ مارا حسین کی بچی۔ جہاں جہاں بیٹھے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم عجل لولیک الفرج۔ ایسے نہیں، جو مہدی کے ظہور کا منتظر ہے، اس انتظار میں ہے فرزند زہرا ظہور کرے، آنکھوں میں آنسو ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے خود حسین کا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الطالب بدم المظلوم، بدم المظلوم بکربلا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ماتم حسین۔